اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی چونکانے والی خبر اور حیران کر دینے والی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں، اور دو ملک اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں جنگ رکوانے کا کام کرتا ہوں۔ ہماری ہندوستان پاکستان کی بھی جنگ رکوانے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا، یہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، اور نریندر مودی انکار کرتے ہیں۔ خیر، کل ملا کے یہ کہ ٹرمپ جو ہمیشہ امن اور شانتی کی بات کرتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل آتنکی، اصل مجرم امریکہ ہے۔ اگر اسرائیل بھی ظلم کر رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، کہیں پر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ٹرمپ کا ہی اور امریکہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ جنگ ختم کرنے کی بات کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ نے روس پر حملے کا منصوبہ تیار کر دیا۔ جی ہاں، ٹرمپ نے روس پر حملے کا پلان منصوبہ تیار کر دیا۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تم حملہ کرو، اسلحہ ہتھیار ہم دیں گے، گولہ بارود ہتھیار ہم دیں گے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جب آپس میں ٹکراتے ہیں، دو ملک، تو سب سے زیادہ خوشی امریکہ کو ہوتی ہے، اور تیل ڈالنے کا کام امریکہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہتھیاروں کا سب سے بڑا انٹرنیشنل کاروبار وہ امریکہ کا ہے۔ دو ملک لڑیں گے تو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ کا کاروبار اور بزنس بڑھے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی ٹرمپ نے جو جنگ ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، ٹرمپ نے باقاعدہ زیلنسکی یوکرین کے صدر سے کہا کہ تم حملہ کرو، فکر مت کرو، اسلحہ ہتھیار ہم دیں گے۔ اور یہی ٹرمپ اور یہی امریکہ ہے جو برسوں سے اسرائیلی آتنکوادیوں کو پال رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران نے بالکل کھل کر کہہ دیا کہ جنگ بندی پر، سیز فائر پر بھروسہ نہیں، اسرائیل پر بھروسہ نہیں۔ اور یقیناً ایران کا یہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ اسرائیل نے آج تک غداری ہی کی ہے، اور ان کی رگ رگ میں غداری ہے۔ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا ہم جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر، سیز فائر پر ہمیں بھروسہ نہیں، اور ایرانی صدر نے کہا کہ سفارتکاری کا میدان کھلا ہے،
بات چیت، مذاکرات، ڈائلاگ کا میدان کھلا ہے، مگر جوابی کارروائی کے لیے بھی ہم تیار ہیں، کیونکہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی غداری، مکاری، اسرائیل کی بدماشیاں یہ اس سے پہلے دنیا دیکھ چکی ہے، اور غزہ میں سیز فائر کا اعلان کرنے کے باوجود بھی اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ ایران نے کہہ دیا کہ ہم تو کسی بھی حال اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم ہر طریقے سے اسرائیل کا جواب دینے کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل یعنی منگل کے روز غزہ کی پٹی میں پھر تازہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے حملہ کیا، اور اس اسرائیلی حملے میں 100 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں طبی ذرائع نے گزشتہ کل منگل کے دن اعلان کیا ہے کہ پیر کو فجر کے وقت سے اب تک جاری اسرائیلی فضائی آتنکوادی حملوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کے شہید ہونے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ ابتدائی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 32 بتائی گئی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ کر 88 ہوئی اور اب 100 سے اوپر چلی گئی ہے۔ یعنی اسرائیل کا آتنکوادی حملہ اب تک جاری ہے۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آخر غزہ میں قتل عام کیوں نہیں رک رہا ہے، تو اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 60 سے زیادہ انٹرنیشنل کمپنیاں غزہ پر اسرائیلی مظالم سے مالی فائدہ اٹھا رہی ہے، جسے نسل کشی کی معیشت کہا جاتا ہے۔ یعنی 60 سے زیادہ انٹرنیشنل کمپنیوں کو غزہ پر اسرائیلی آتنکوادی حملوں سے بڑا زبردست مالی فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے دنیا نہیں چاہتی ہے کہ غزہ میں قتل عام رکے اور اسرائیل کا آتنکواد تھمے۔ اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو بات میں نے 4 سال پہلے کہا تھا اب بڑے پیمانے پر سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ جملہ یاد ہوگا جو کنٹینیو مجھے دیکھتے ہیں کہ جب رشیا اور یوکرین کا یدھ شروع ہوا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اسرائیل کے پھیلتے آتنکواد کو لے کر بھی میں نے کہا تھا کہ اسرائیلی آتنکواد کو روکا نہیں گیا تو دھیرے دھیرے یہی تیسری عالمی جنگ کا ذریعہ بنے گا۔ اور اب جناب روس سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر حکمت عملی ساز اور جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ بندوقوں اور ٹینکوں تک محدود نہیں، بلکہ اس میں سائبر حملے، معاشی پابندیاں، ڈیجیٹل نگرانی اور نظریاتی پولرائزیشن جیسے کئی زاویے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیسری عالمی جنگ الگ الگ ملکوں بر اعظموں میں الگ الگ شکلوں میں لڑی جا رہی ہے۔ کئی تہذیبوں کے درمیان تصادم جیسا ماحول بن گیا ہے تو کہیں پر کھلے عام جنگ ہو رہی ہے، لیکن تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے وزیر اعظم، دنیا کے سب سے بڑے ہٹلر آتنکی نیتن یاہو کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی پارٹی کے 6 اتحادی ارکان پارلیمنٹ نے استعفیٰ دے دیا اور حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایکچوئل میں نیتن یاہو کے خلاف خود اسرائیل میں زبردست آندولن، مظاہرے، احتجاج شروع ہو چکے ہیں، بلکہ اسرائیل میں اسرائیلیوں نے خود نیتن یاہو کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے، اور فلسطین اور غزہ میں معصوم بچوں کے قتل عام کو لے کر دنیا میں کئی جگہ اسرائیلی خود نیتن یاہو کے خلاف آندولن کر رہے ہیں۔ خیر، نیتن یاہو کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ 6 پارلیمنٹ کے ممبروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حماس کے جوابی حملے میں گزشتہ کل 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ نیتن یاہو اور عسکری قیادت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف اسرائیلی آتنکوادی حملے شروع ہے اور حماس بھی مضبوطی کے ساتھ میں باقاعدہ
लगातार 2 बरसों से इजराइल को जवाब दे रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट